الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا بالإثم والعدوان معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآنی طرز فکر کو اختیار کرنا اور قرآنی طرز زندگی اختیار کرنا اسے موضوع بناتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی وہ باتیں زیادہ تر اسی موضوع سے متعلق تھی کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا دستور قرآن کریم کی شکل میں ہمیں دیا ہے، اور اس دنیا کے اندر امن و امان کے لیے ہر ایک انسان کے لیے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہر مسئلے کے اندر انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے لیے میں نے سورہ نساء کی آیات، سورہ مائدہ کی آیات کو لیتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے، اس پر جم جانے والے بن جاؤ، اگرچہ کہ یہ گواہی ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ رہے، اوil والدینی، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی تمہیں کیوں دینی نہ پڑے، والاقربین، اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ رہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ایک بحیثیت مسلمان کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے یہ ہمیں بتایا کہ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو سچی گواہی دیتا ہے، اور انصاف کے مسئلے میں چاہے اس کے والدین اس کے سامنے آ جائے، قریبی رشتہ دار اس کے سامنے آ جائے، یہ انصاف کے راستے کو ہرگز نہیں چھوڑتا ہے۔ اسے موضوع بناتے ہوئے میں نے بہت ساری قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کی، اور مزید آیات بھی باقی تھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے اس موضوع کو وہیں پر روک دیا، اور یہ آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ آنے والے خطبہ جمعہ کے موقع پر اسے مزید آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن برادران اسلام، موجودہ وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کرونا کی وبا کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ چند ضروری باتیں آپ کے سامنے کرونا سے متعلق آپ کے سامنے رکھی جائے۔ ویسے رمضان المبارک میں مختصر سے خطبے 15 منٹ کے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس میں کرونا کی وبا سے کس طریقے سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، اس سے کس طریقے سے ہم احتیاط کریں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور اس وقت میں زیادہ تر میں نے تقوی کو اپنے سامنے لے کر آپ کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تقوی اصل میں اسلامی اصطلاح میں کہیے آپ کہ تقوی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ احتیاطی تدبیر، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی کو ہم نے ایک دوسری شکل، ایک دوسرا نام دے دیا کہ کسی مسجد کا کونا پکڑ لیا جائے، کچھ کر لیا جائے، ایک ایک عجیب قسم کے کپڑے پہن لیے جائیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ احتیاطی تدبیر کو قرآن کریم تقوی کہتا ہے۔
تو اب اس کورونا کی وبا سے بچنے کے لیے WHO کی جانب سے یا ہماری حکومت کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر کیے جا رہے ہیں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان تمام کے تمام اقدامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ چلیے موجودہ وقت اور حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں، اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کورونا کی وبا بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، ہماری اپنی بستی میں بھی کئی افراد متاثر ہو چکے ہیں، اور روز بروز آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ کئی لوگ 8 سے 10 میتیں روزانہ ہماری اپنی بستی سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے میں کچھ سال پہلے سے یہ باتیں کہتے آ رہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب دھیرے دھیرے آتا ہے۔ میں یہ باتوں کو پہلے سے آپ کے سامنے رکھتا تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے عذابات کے ذریعے ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور رجوع اللہ کرے، لیکن جب نہیں سمجھتے تو کچھ اور بڑا سا عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اگر اب اس کورونا کی وبا کے بعد بھی ہم نہیں سمجھیں گے تو اس کے بعد اللہ کا ایک بڑا عذاب آئے گا۔ دلیل کے طور پر دیکھیے سورۃ الاعراف میں جیسے اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، یہ فرعون کی طرف اللہ نے فرعون کے بارے میں یہ آیت فرمائی کہ ہم نے فرعون کی طرف، اس کے لشکر کی طرف، اس کی قوم کی طرف پہلے طوفان بھیجا تاکہ وہ رجوع اللہ کرے، وہ صحیح روش صحیح راستہ اختیار کرے۔ انہوں نے نہیں سمجھا تو کبھی ان کی طرف ٹڈیوں کو بھیجا، یعنی ہم جسے ٹڈا کہتے ہیں، ٹڈیوں کو ہم نے ان کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر ان کی طرف ہم نے مینڈک روانہ کر دیے تاکہ یہ رجوع اللہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے خون کا عذاب ان کی طرف بھیجا تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر سکے۔ دیکھیے ٹھیک یہی کیفیت ہماری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شادی ولیمہ، اس کے بارے میں بھی میں کئی سال سے آپ کو کہتا تھا یہ ہماری فضول خرچی ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ رب العالمین ہم سے یہ دولت کو چھین لیں گے، اور پھر اس کے بعد میں ہم مجبور ہو جائیں گے 30 40 50 سال پہلے جس طریقے سے شادی وادی ہم کیا کرتے تھے اپنے مکانات میں، ٹھیک اسی طریقے سے ہم شادیاں کریں گے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ 100 آدمی 50 آدمی 20 آدمی کی شادیاں ہو رہی ہے۔ یہ باتیں میں پہلے ہی سے کہتا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ 8 سال سے آپ کے سامنے ایک بات کہتا تھا کہ شادی ولیمہ ایک ہی وقت میں کر لیا جائے، یہ بھی سنت ہے، اس سے بچوں کی تعلیم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور پھر ایک دن میں کر لینے سے دوسرا دن ویسٹ نہیں جائے گا۔ اب آپ اس کے بعد میں i+ ٹی وی پر بعض علماء نے یہی باتوں کو دہرا کر کہہ دیا، لیکن پہلا شخص میں ہی تھا جو یہ باتوں کو کہتا تھا۔ اب اس کے بعد الیاس شرف الدین صاحب سے بھی پرسن میں نے سنا، یہ باتیں دہرا کر یہ لوگ اب کہنے لگے۔ تو برادران اسلام، یہ جو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھ کر کہتا تھا، یہ ایک کے بعد ایک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ سنن الہی کو جب ایک آدمی جان لیتا ہے کہ اللہ کا کسی قوم کو انعام دینے کی سنن کیا ہے، کسی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کی سنن کیا ہے، جب یہ ایک آدمی جان لیتا ہے تو اس کے بعد میں وہ یہ چیزوں کو، یعنی جیسے اللہ رب العالمین نے قوموں کے بارے میں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کے بارے میں قرآن کریم میں ہمارے سامنے ان کے قصے بیان کیے ہیں۔ یہ قصے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم پیچھے ان کی جانب جائیں، ان کے قصوں سے عبرت حاصل کریں، اور پھر پلٹ کر اپنے دور میں واپس آ کر اپنے احوال کو، اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم پچھلی قوموں کے قصوں میں جاتے ہیں، اسی میں الجھ جاتے ہیں، اس میں لڑائی اور جھگڑے کر لیتے ہیں، اور جو معاملت داری یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے۔ چلیے برادران اسلام، آج موجودہ وقت میں ہماری اپنی بستی میں کرنے کے کام کاج کیا ہے، اسی پر میں نظر ڈالوں گا۔ قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دیکھیے، جس میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کام میں تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کام میں، عدوان کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو برادران اسلام، اب نیکی کا سب سے بڑا کام ہماری اپنی بستی کے لیے، ہم اپنی بستی کو ویلفیئر ٹاؤن کے اندر ہم تبدیل کریں اپنی بستی کو۔ سب سے بڑا کام اب نیکی کا، وہ تو ایک کام ہو گیا رمضان المبارک کے مہینے میں، یا رمضان کے مہینے سے پہلے جو اناج کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ الحمدللہ میں نے دیکھا کہ ہماری بستی کے مالدار
اور جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، غریب، سب افراد نے مل کر اس طریقے سے مستحقین کی مدد کی کہ الحمدللہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ الحمدللہ ہماری بستی کے لوگوں نے اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز میں لیا اور لوگوں کی بڑی بہترین طریقے سے مدد کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا اجر اللہ رب العالمین ہمیں دیں گے۔ لیکن برادران اسلام، اب اصل وقت اب ہمارے سامنے آیا ہے کہ ہم کھل کر لوگوں کی مدد کرنے والے بنے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وبا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور لوگوں کو متاثر کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس وقت میں ہماری اپنی ذمہ داریاں بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت مالدار، اب ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہے، اس پر ہمیں نظر ڈالنی چاہیے۔ تو برادران اسلام، اسے مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے یہاں پر جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ ہماری اپنی بستی یا ہماری اپنی بستی سے قریب کہیں نہ کہیں پر ایک آئسولیشن سینٹر کی تیاری کرنے کی پوری کوشش کرے۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ ہماری اپنی بستی میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کے یہاں پر فارم ہاؤس ہے، یا پھر ہماری بستی میں کچھ ایسے بڑے بڑے ہال یا کچھ شادی خانے موجود ہے جس کے ذریعے ہم آئسولیشن سینٹر تعمیر کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے برادران اسلام کہ اگر کسی کے مکان میں کوئی اس کرونا کی وبا سے متاثر رہے اور مکان کے اندر موجود رہے تو اس کے افراد خاندان بھی متاثر ہو جائیں گے۔ آپ موجودہ وقت میں حکومت کی حالات، دواخانوں کی، ہاسپٹلز کے واقعات آپ اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں پر مریضوں کا علاج کرنے کے لیے بیڈ وغیرہ یا پھر اسی طریقے سے آکسیجن، یہ چیزیں ان کے یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ اگر ہم اسے اپنی ذمہ داری سمجھے، اپنے فرائض میں سے ہم اپنا اسے ایک فرض سمجھے، ایک آئسولیشن سینٹر کی تیاری کرے، کسی کا فارم ہاؤس لے لے اور بستی سے قریب یا بستی سے دور کچھ بیڈ کا انتظام کرے یا پھر آکسیجن بیڈ کے انتظامات کرے، آکسیجن کے انتظامات کرے اور لوگوں کو، مریضوں کی اچھی دیکھ بھال کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر نرسنگ کیے ہوئے کچھ لڑکے لڑکیاں، خیر لڑکیوں کو ہٹا دیجئے، لڑکوں کو لے لیجئے، لڑکے بھی ہمارے یہاں سے نوجوان مل جائیں گے جو اس خدمت کے لیے آگے آئیں گے، کچھ ڈاکٹرز بھی ملیں گے جو اس کام کو آگے لے جانے کے لیے پوری طریقے سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور میں اس کام کے لیے یہ کہوں گا کہ آج کے اس دور کا سب سے زیادہ بڑا کام، سب سے زیادہ نیکی والا اگر کوئی کام ہوگا تو وہ یہی کام ہوگا، اور اسی کام پر اللہ رب العالمین ہمیں سب سے زیادہ اجر سے نوازیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کو عمرے کو بھی جاتا ہے، حج کو بھی جاتا ہے، کسی کا کوئی دوسرا کام کرواتا ہے۔ اب اس وقت میں یہ ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اسے مد نظر رکھا جائے۔ یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام کرنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی بڑی مشکلات، بڑے پیسوں کی بھی ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس کے لیے دیکھیے، اگر ہم اعلان کریں اپنی بستی سے تو میری اپنی سوچ کے مطابق ہمارے اپنے مکانات میں کئی ایسے بیڈ ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کے مکان میں الا ماشاءاللہ سوائے کچھ خاندانوں کے مریض تو ہمارے بڑے یا ہم سے پہلے جو گزرے ہیں کوئی نہ کوئی تو مریض تھے، بیڈوں کی ضرورت تو پڑتی تھی۔ اب اگر کسی کے یہاں پر بیڈ خالی ہے تو یہ بیڈ لا کر دے ڈالے، یا پھر اسی طریقے سے کسی کے یہاں پر آکسیجن ہے وہ آکسیجن لا کر دے ڈالے۔ جس کے پاس جو اپنی طرف سے جو چیز بھی اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اگر چیزیں نکالے۔ ایک آئسولیشن سینٹر کی اگر ہم تیاری کر لیں تو اس وقت کی یہ بے انتہا ضرورت ہے۔ اب آپ حکومت کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر حکومت کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھ کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو یہ کام اس طریقے سے جانے والا نہیں ہے۔ رجوع اللہ اسی کو کہیں گے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ تیاری کریں۔ اسپرے مشینیں خریدیے بستی میں، ہر ایک کے مکان پر، ہر ایک کی دکان پر، ہر جگہ پر اسپرے مشین سے کچھ نوجوان نکل جائے۔ اس کی بھی قیمت کل ہی میں نے یوٹیوب پر دیکھی، کوئی زیادہ نہیں ہے، 900 روپے 15 لیٹر والے اسپرے مشین کی قیمت ہے، اور ایک 18 لیٹر کا ہے اس کی بھی کچھ 200-400 روپے بڑھ کے ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ اسپرے مشینیں خریدیے، خرید کر بستی کے ہر گلی ہر مکان تک پہنچ جائیے، دکانات تک پہنچ جائیے، کیونکہ اب آج کے اس وقت میں برادران اسلام لوگوں کی جانوں کو بچانا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ میں بار بار یہ باتیں آپ سے کہتا رہوں گا کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ایسے نہیں سنتے۔ ہم کچھ کر کے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔
اس کے لیے میں نے اس سے پہلے جنگ بدر کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 313 صحابہ کو لے جا کر جمع کر کے جنگی حکمت عملی ان کو سکھا کر ان کی پوری تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کروائی. اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت کو لے کر میں بدر کے میدان میں آ گیا, اگر آج یہ جماعت شکست کھا جائے یا شہید کر دی جائے تو آپ کا نام لینے والا اس دنیا پر کوئی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا, وہ اس لیے کہ مشرکین کے دلوں میں خوف اور مسلمانوں کے دلوں میں بہادری شجاعت پیدا کر دے. تو برادران اسلام کچھ کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے. کچھ کیے بغیر مالدار اپنے مال کو سیف رکھیں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ کا وہ قانون قرآن کریم چپ ہی بیان نہیں کرتا قارون کے ساتھ جو ہوا ہے. قارون کو اس کی دولت کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی, کسی کو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو معذرت چاہتے ہوئے پھر کہوں گا کہ ان قریب مالدار اپنا مال اسی طریقے سے تباہ اور برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے اگر وہ اللہ کے بندوں پر اپنے مال کو خرچ نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث مجھے یاد آئی جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں, ہمدردی کرنے میں, ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے میں ایک جسم کے جیسی ہے. جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارا جسم اس تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو ساری رات جاگتا ہے. اور یعنی یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی پیش کی ہے. اس مثال کو قائم کرنے کا, اسے پریکٹیکل میں لانے کا وقت آ چکا ہے برادران اسلام. اب اسے پریکٹیکل میں لائیے. میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے اب مالدار افراد دل کھول کر آگے آنے کی کوشش کیجئے, کہیں نہ کہیں پر میٹنگ کیجئے, ایک آئسولیشن سینٹر قائم کرنے کی پوری کوشش کیجئے. ہم ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ آئسولیشن سینٹر ہم قائم کر سکتے ہیں. میں اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں, لیکن کم سے کم ایک آئسولیشن سینٹر قائم کرنے کی کوشش کیجئے. نوجوان آگے آئیں, بستی کی دیکھ بھال, صاف ستھرائی, ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کیجئے. اگر یہ کام ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم پر نظر ڈالیں گے اور ہم یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کیے, جیسا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں بھی ایک موقع ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو, اس بیماری کو ہمارے سروں سے اٹھا لیں گے. یہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے برادران اسلام. وقت کی اور اس وقت میں یہی کام سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, دیکھیے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو چیز اپنی نفس کے لیے وہ پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اب بتائیے ہماری ایمانی کیفیت, ہم اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے اگر ہم احتیاطی تدابیر کر لے تو کیا ہم مومن ہیں؟ ہم مومن کہلائے جانے کے لائق ہے نہیں ہیں برادران اسلام. ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی گئی ہے یہ کہہ کر المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, وہ نہ ہی کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی مریض ہے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا. کسی کا خاندان قبیلہ پریشان ہے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اس کی تکلیف کو ایک مسلمان اپنی تکلیف سمجھتا ہے, اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنی جان مال مصروفیات ہر چیز سے وقت نکالتا ہے. میں آپ لوگوں سے یہی چاہتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں کہ ہماری اپنی بستی بارکس میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے الحمدللہ بڑے بڑے دینی کام انجام دیے. ایک واقعہ آج سے 15 سال پہلے کا مجھے یاد ہے کہ ہمارے دوست کی جب طبیعت خراب ہوئی
اور اس کے لیے 1.5 لاکھ روپے علاج کے لیے ضرورت پڑی. 15 سال پہلے 1.5 لاکھ روپے, آج کے آپ 20 لاکھ یا 15 لاکھ روپے پکڑ لیجئے. 25 نوجوان اسی مسجد میں میرے ساتھ جمع ہوئے. چہارشنبے کا دن تھا اور جمعے کا ہم لوگوں نے ایک پروگرام بنایا 25 نوجوانوں نے, اور جمعے کے دن مغرب کی نماز تک ہم لوگوں نے 1 لاکھ روپے ہمارے دوست کے علاج کے لیے جمع کر لیے تھے. تو برادران اسلام, ایسے بڑے بڑے کارنامے ہماری اس بستی سے انجام دیے گئے. تو یہ کام ہمارے لیے کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کے لیے میں ایک مثال دیتا تھا, پھر سے آپ کے سامنے دوں گا, یہ کہہ کر کہ ہم اپنی اجتماعیت کا فائدہ اٹھائیں. اگر ہم اپنی اجتماعیت کا فائدہ اٹھائیں گے تو اجتماعی طاقت, یعنی آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک خطرہ جب دریا سے الگ ہے تو وہ ایک ہے. جب یہ ایک خطرہ دریا کے اندر مل جائے, سمندر کے اندر مل جائے, تو یہ دریا اور سمندر بن جاتا ہے. اس کیفیت کو آپ اپنے اندر لیجئے. ہم جب تک اکیلے ہیں تو اکیلے ہیں, جب ہم اپنی 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جب ہم مل جائیں تو ہم اکیلے نہیں بلکہ ہم 20 کروڑ ہیں. ہماری طاقت دیکھیے آپ کتنی طاقت ہے. تو برادران اسلام, موجودہ وقت اور حالات کو سامنے رکھ کر یہی چند ضروری باتیں تھیں جو میری یہی چند گزارشات تھی کہ اس خطبہ جمعہ کے بعد میں کچھ ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کیجئے جس کے ذریعے سے ہماری اپنی بستی کے اندر ایک آئسولیشن سینٹر قائم ہو جائے, اور کچھ لوگ آگے آئیں اور اس کے بعد میں اسپرے مشینیں خریدیے, اور کچھ نوجوان آگے آئیں, اور اس کے بعد میں روز آنا, یہ کیا کہیں گے ہم, کہ یہ اسپرے ساری بستی کے اندر اسپرے کے کام کا آغاز شروع کیجئے, تاکہ اس وبا سے ساری بستی کو, میں تو صرف ساری بستی کے لیے یہ نہیں کہوں گا بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ دین جو ہے دین انسانیت ہے. اسلام دین انسانیت ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے. یہ ہماری اپنی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. یہ فرائض میں آج, یعنی سب سے بڑا فرائض میں یہی ہمارے لیے ہے کہ ہم اس خطبہ جمعہ کے بعد میں اس کام کی تیاری کریں اور مالدار افراد آگے آئیں, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو برادران اسلام, اس طریقے سے جیسا کہ آپ یہ بھی باتوں کو جانتے ہیں کہ میں اس مسجد قمیص کے ذریعے سے اسی طریقے کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہفتے میں بستی کے اندر کیا کیا حالات ہے, کن چیزوں پر گفتگو کرنی چاہیے, کن چیزوں پر کام کاج کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ایک انقلاب لایا جائے, لوگوں کے اندر دینداری پیدا کی جائے. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا, دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.